اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ واللہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَاتٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولا ان اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں علم نہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی بات ان سے پہلے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، ان کے دل آپس میں مشابہ ہو گئے ہیں۔ ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے واضح کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار۔ They say Allah has taken a son, glory be to him rather. To him belongs whatever is in the heavens and the earth. All are devotedly obedient to him. He is the originator of the heavens and the earth. When he decrees a matter, he only says to it, be, and it is. Those who have no knowledge say, why does Allah not speak to us, or why does a sign not come to us? So said those before them words similar to what they say. Their hearts are a lie. We have certainly made the signs clear for people who have certainty. Indeed, we have sent you with the truth as a bringer of good tidings and a warner, and you will not be asked about the companions of the hellfire. The Jews and the Christians will never be pleased with you until you follow their religion. Say, indeed, the guidance of Allah is the true guidance. And if you follow their desires after the knowledge that has come to you, you will have no protector or helper against Allah۔ آیت نمبر 116 میں اہل کتاب خصوصاً عیسائیوں کے اس عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ آسمانوں، زمین اور ان کی ہر چیز کا مالک وہی ہے، سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ آیت نمبر 117 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے بغیر کسی مثال یا سانچے کے کائنات کو پیدا فرمایا۔ وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس کن ہو جا کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 118 میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین اور جاہل لوگ کہتے تھے کہ اللہ ہم سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتا۔ ایسی ہی باتیں پچھلی امتوں نے بھی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے واضح کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔
آیت نمبر 119 یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچائی کے ساتھ بشارت دینے والا جو ایمان لائے اور ڈرانے والا جو انکار کرے بنا کر بھیجا ہے۔ جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، یعنی ان کے انجام کے آپ ذمہ دار نہیں۔ آیت نمبر 120 ہمیں بتاتی ہے کہ یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی راہ پر نہ چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ صاف کہہ دیں کہ صرف اللہ ہی کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ اگر آپ نعوذ باللہ علم کے باوجود ان کی خواہشات کی پیروی کریں تو اللہ کی طرف سے کوئی مددگار یا حمایتی نہیں ہوگا۔ Verse 116 responds to those, especially among the Jews and Christians, who claim that Allah has a son, like the Christians claiming Jesus is the Son of God. Allah declares that He is far above such human traits. Everything in the heavens and the earth belongs to Him and obeys Him completely. Allah created the universe from nothing without any example or prior model. When He decides on something, He simply says be, and it comes into existence. Verse 118 refers to ignorant people among polytheists or even some among the people of the book who demand directly communication or miracles. But people before them made the same demands and still disbelieved. Allah reminds us that He has made signs clear for people who sincerely seek the truth. Verse 119 declares that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sent to deliver the message of truth, to give glad tidings to the believers and to warn the wrongdoers. He is not responsible for the fate of those who reject it, like the people of hell. Verse 120 is a strong message. No matter what you do, people of other faiths will not be truly satisfied unless you follow their way. Allah instructs the Prophet and the Muslims, say that true guidance is only the guidance of Allah. Following others' desires after receiving divine knowledge will result in losing Allah's protection.